المتين المبين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ سامعین محترم حضرات، آپ تمامی حضرات بخوبی جانتے ہیں کہ ہمارے حافظ و قاری کاظم صاحب، جن کا مدرسہ ہمارے راج محل کے لیے بہترین جو کام انجام دیے ہیں حفظ کے میدان میں، دوسرا یا ثانی نظر نہیں آتا۔ انہیں کے مدرسے میں جو قرآن شریف کو مکمل حفظ کیا ہے، انہیں کو دستار بندی کے عوض میں یہ جلسہ انعقاد کیا گیا، اور ان کی سوچ کو آپ قربان جائیے کہ دستار بندی کا جلسہ ایک رات کو کافی ہوتا ہے، لیکن ان کی سوچ پہ آپ قربان جائیے کہ 2 رات جلسہ اس لیے رکھا گیا کہ پہلی رات میں لوگوں کو قرآن و حدیث کی باتیں سمجھ میں آ جائے، دوسری رات کو وہ سننے کے بعد عمل میں لا لے، یہی کامیاب ہے۔ اور دیکھیں نا، محفل میلاد شریف کی برکت بھی کتنی ہے۔ وہ تو الگ بات ہے جو باہر گھومتے ہیں، دل میں یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم باہر بڑے خوش ہیں، لیکن اندر وہی آتے ہیں جنہیں سرکار بلاتے ہیں۔ اور بہترین ایک واقعہ یوں ملتا ہے کہ حضرت غوث السمدانی، قطب ربانی، شہنشاہ لامکانی، حضور شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ محفل میلاد شریف بیان کر رہے ہیں۔ آپ جیسے بیٹھے ہیں، ان کی میلاد شریف میں بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے خطبہ، بڑے بڑے پیران عظام تشریف لاتے تھے۔ وہ بیان کر رہے ہیں، سامنے بڑے بڑے اولیاء کاملین بیٹھے ہیں، ان میں حضرت علی بن حیدی رضی اللہ تعالی عنہ وہ بھی تشریف رکھے ہیں۔ حضرت غوث اعظم تقریر کے الفاظ بیان کر رہے ہیں، نبی کی شان بیان کر رہے ہیں۔ اتنے میں حضرت علی بن حیدی جو نیچے بیٹھے ہوئے تھے، ان کو آنکھ لگ جاتی ہے، اونگ آتی ہے۔ حضرت علی بن حیدی مجمع میں بیٹھے ہوئے سو جاتے ہیں، آنکھ لگ جاتی ہے۔ غوث اعظم تقریر کرنا بند کر دیتے ہیں، جا کے حضرت علی بن حیدی کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ حضرت علی بن حیدی کا جب آنکھ کھلتا ہے تو حضرت علی بن حیدی بیان کرتے ہیں، یا غوث اعظم، آپ تقریر بیان کر رہے تھے اور مجھے اونگ آئی، میں نبی کا دیدار کر رہا تھا۔ یا غوث اعظم، آپ تقریر بیان کر رہے تھے اور مجھے اونگ آئی، میری خوابوں میں آ کر میرے آقا مجھے دیدار سے مشرف کر گئے۔ غوث اعظم کہتے ہیں، اے علی بن حیدی، جبھی تو میں اپنے منصب کو چھوڑ کر تیرے سامنے آیا اور میں اپنی نگاہوں سے نبی کا دیدار کیا۔ جو میلاد میں بیٹھتے ہیں بڑے خوش نصیب ہوتے ہیں۔ یہ جو باہر گھوم رہے ہیں بڑے سوچ رہے ہیں کہ ہمارا چہرہ خوبصورت ہے، لباس پہنا ہو خوبصورت، جینس کا پینٹ پہنا ہو، جو ہے لیدر کا جیکٹ پہنا ہو، بڑا خوبصورت ہوں، لیکن بھائی آپ خوبصورت نہیں ہو۔ جو میلاد میں بیٹھتے ہیں، جو میلاد مناتے ہیں، ان کی شان کا کیا کہنا۔ حضرت غوث السمدانی، قطب ربانی، شہنشاہ لامکانی، حضور شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی جہاں پڑھ کر بڑے عالم دین، مفکر، محدث بنے، وہ شہر بغداد کا بادشاہ اعلان کرتا ہے، اپنے وزیر کے تھرو اعلان کرواتا ہے کہ اے لوگوں،
آج تم لوگ میرے گھر کی طرف آ جاؤ، آج بڑے بڑے عالم دین آئیں گے، میلاد شریف منایا جائے گا۔ آپ بیٹھے ہیں نا چند لوگ باہر، زیادہ لوگ گھوم رہے ہیں، تو اس پہ آپ مایوس نہ ہو۔ دیکھیں چند لوگ ہی صحیح، اگر میلاد شریف ایک بندہ منائے، میرے نبی تشریف لاتے ہیں، اپنا جلوہ دکھاتے ہیں، پھر مدینہ چلے جاتے ہیں۔ وہی بغداد کا جب بادشاہ اعلان کرواتا ہے، اس محلے میں 2 غریب عورتیں رہتی تھی، جن کے سر سے باپ کا سایہ، اور ایک عورت جو ماں تھی، جن کے سر سے شوہر کا سایہ گزر چکا تھا۔ ماں اور بیٹی دل میں تمنا کرتی ہے، بیٹی چلو میں اور تم آج بادشاہ کے گھر چلتی ہوں، وہاں بڑے عالم دین آئیں گے، بڑے بڑے محدثین آئیں گے، اور ان کی زبانی نبی کی شان سننا ہے، نبی کی وہ خوبصورت ادائیں سننی ہے۔ اے میری بیٹی صحیح طریقے سے وضو کر لو۔ ماں اور بیٹی وضو کرتی ہیں، بادشاہ کے گھر جاتی ہیں۔ جب داروان سامنے نظر آتا ہے، اندر جانے کی کوشش کر رہی ہیں ماں اور بیٹی، تو داروان کہتا ہے اے عورتیں آپ کو کہاں جانا ہے؟ تو دونوں عورت ماں اور بیٹی جواب دیتی ہے اے داروان ہم نے اعلان سنا ہے آج بغداد کے بادشاہ کے گھر میں میلاد منایا جائے گا، جہاں بڑے بڑے عالم دین تشریف لائیں گے، بڑے بڑے شعراء اعظام تشریف لائیں گے، بڑے بڑے عاشقان رسول تشریف لائیں گے، ہم بھی بڑے عاشق رسول ہیں۔ ماں اور بیٹی کہتی ہیں کہ ہم بھی اتنی بڑی عاشق رسول ہیں کہ جب بھی موقع ملتا ہے ہم درود پڑھتی رہتی ہیں، جب بھی ہمیں موقع ملتا ہے ہم نبی پر درود پڑھتی رہتی ہوں، اے داروان ہمیں اندر جانے دیا جائے۔ داروان کہتا ہے کہ اے عورتیں، اے ماں اور بیٹی، اندر اس کو آنے کی اجازت ہے جو بادشاہ کا ریلیٹیو ہے، جو بادشاہ کا رشتہ دار ہے، جس کے گھر میں بادشاہ کا دعوت نامہ گیا ہے۔ ماں اور بیٹی کہتی ہے اے داروان ہم تو بڑے غریب ہیں، ہمارے گھر میں بادشاہ کا تو دعوت نامہ آیا نہیں، تو ہم عاشق رسول ہیں، اس بنا پر اندر جانے دیا جائے۔ داروان کہتا ہے اندر جانے کی اجازت نہیں ہے۔ ماں اور بیٹی، تو ان میں بیٹی بڑی رونے لگتی ہے کہ امی جان کاش آج ابا زندہ ہوتے، ہم بھی پیسہ والا ہوتے، تو ہم جو ہے میلاد شریف میں شرکت ہوتے۔ ماں کہتی ہے بیٹی گھبراؤ نہیں، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جس طرح امیروں کا نبی ہے، اسی طرح غریبوں کا نبی ہے۔ نبی پاک جس طرح جو ہے بڑے بڑے فقہا اور بڑے بڑے محدثین کا نبی ہے، اسی طرح کمزور سے کمزور ہو اس کا بھی نبی ہے۔ اے میری بیٹی چلو گھر چلتی ہوں، گھر جا کر کے میں ماں بیان کروں گی نبی کی شان، تم بیٹھے بیٹھے سبحان اللہ الحمدللہ کہنا، تم کھڑی ہو جانا میں بیٹھ جاؤں گی، تم نبی کی شان میں نعت پڑھنا، میں سبحان اللہ الحمدللہ کہوں گی، میلاد شریف ہو جائے گی۔ ماں اور بیٹی گھر آتی ہے، گھر آنے کے بعد وہی طریقہ اپناتی ہے، ماں کھڑی ہو جاتی ہے، نبی کی شان بیان کرتی ہے، نبی کی شان بیان کرتی ہے، بیٹی خوش ہو کر سبحان اللہ الحمدللہ کی دعوت دیتی ہے، ماں بیٹھ جاتی ہے، بیٹی کھڑی ہوتی ہے، بیان کرتی ہے وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرْقَطْ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ۔ یا رسول اللہ آپ جیسا حسین و جمیل میری آنکھ نے کسی کو دیکھا نہیں، بلکہ یا رسول اللہ آپ جیسا حسین و جمیل دیکھتا کیسا کسی ماں نے آپ جیسا حسین و جمیل جانا ہی نہیں۔ بیٹی بیان کر رہی ہے، نبی کی نعت پڑھ رہی ہے، ماں سبحان اللہ الحمدللہ کہہ رہی ہے، مناتی میلاد مناتے مناتے آدھی رات گزر جاتی ہے، تہجد کا وقت ہوتا ہے، ماں کہتی ہے بیٹی باہر جاؤ تازہ پانی لاؤ، اس سے میں اور تم وضو کروں گی اور ساتھ ہی ساتھ تہجد کی نماز پڑھوں گی۔ بیٹی اپنے گھر کے اندر سے لوٹا لیتی ہے اور باہر جو ہی پانی کے لیے جاتی ہے تو لوٹا کو پھینک کر کے چیختی چلاتی ہوئی اندر آ جاتی ہے۔ ماں بڑی گھبرا جاتی ہے، اے میری پیاری بیٹی وہ کون سی چیز ہے جس کو
دیکھ کر کے تو بڑی ڈر گئی، وہ کون سی چیز ہے جس کو دیکھ کر تو بڑی گھبرا گئی؟ بیٹی کہتی ہے امی جان باہر تو آؤ، آپ دیکھو منظر کیا ہے۔ ماں باہر آتی ہے، ماں کی چیخیں نکل آتی ہے، کیا دیکھتی ہے کہ غوث اعظم اس کے گھر میں آ کر کے وہ ماں اور بیٹی کے دروازے کے چوکھٹ کو چوم رہے ہیں۔ ماں کہتی ہے یا غوث اعظم معاملہ کیا ہے، ماجرا کیا ہے، آپ میرے گھر کے چوکھٹ کو کیوں چوم رہے ہیں؟ تو غوث اعظم جواب دیتے ہیں اے نادان عورت، ماں اور بیٹی تم دونوں مل کر کے جو رات بھر نبی کی میلاد منائی، میرے نبی مدینہ سے تیرے گھر میں تشریف لائے تھے، میں تیرے چوکھٹ کو چوم نہیں رہا بلکہ نبی کے قدم کے نشانوں کو چوم رہا ہوں۔ ابھی رات بھر جو تو نے میلاد بنائی، جو تیری بیٹی نبی کے شان میں نعت کہہ رہی تھی، نبی کے شان میں نعت پڑھ رہی تھی، تو سبحان اللہ الحمدللہ کہہ رہی تھی، تو نبی کے شان میں بڑائی بیان کر رہی تھی، نبی کے شان میں بہترین انداز میں باتیں بیان کر رہی تھی، اسی کو دیکھنے کے لیے میرے نبی مدینہ سے تشریف لائے تھے، میں تیرے چوکھٹ کو نہیں چوم رہا، نبی کے قدم کے نشانوں کو چوم رہا۔ تو ہوئے نا ہم خوش نصیب جو میلاد میں بیٹھے ہیں، وہ بڑے خوش نصیب ہیں جو باہر بیٹھے ہیں، وہ اپنی ضروریات کو پورا کر کے اندر آ جائیے، جب تک یہاں بیٹھے رہیے گا آپ کو ثواب ملتا رہے گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ یہ جو میلاد سجایا گیا، اس میں بیٹھنے والے اس زمین پہ بھلے ہی مان سنگھ کا زمین ہے، لیکن جب تک میلاد چل رہا ہے، جب تک نبی کی نعت پڑھی جا رہی ہے، جب تک نبی کے شان میں بیانات کیے جا رہے ہیں، تب تک یہ زمین جنت کا ایک ٹکڑا ہے، بیٹھنے والے ثواب کا۔ تو بیٹھا کرے میلاد میں جائیں تو گھوما کم کرے، بیٹھا زیادہ کرے، آپ کو ثواب ملے گا، آپ کا بھلائی ہوگا، ہمارا کیا ہوگا؟ ہم تو آپ ہمیشہ دیکھیں گے عالم دین لوگ جتنے ہیں، جتنے حفاظ کرام ہیں، جتنے قاری قرآن ہیں، وہ قوم کے لیے درد رکھتے ہیں جبھی جا کے بیان کرتے ہیں، ورنہ آپ بیٹھے ہیں ہم بیان کر رہے ہیں، آپ گھوم رہے ہیں، ہو سکتا ہے ہم وہاں جا کے گھوم، ہم کیوں بیان کریں؟ لیکن ہمیں درد ہے، ہمیں قوم کے لیے وہ دل میں درد رکھا جا رہا ہے۔ آپ دیکھیں نا ابھی ہمارا نوجوان جو ممبئی سے 2 روپیہ کما کے آ رہا ہے، سڑکوں پہ نشے کی حالت میں گرا پڑا ہے۔ آپ اپنے محلے کا دورہ کریں، رات بھر جہاں کتے لوگ بیٹھا کرتے تھے وہ ہمارے بھائی لوگ بیٹھ رہے ہیں۔ بھائی تمہاری شان یہ ہے کہ جو بندہ مومن بن جاتا ہے، میرے نبی کعبہ گھر دیکھے ہیں نا موبائلوں میں، اس کعبہ گھر کے سامنے میرے نبی انگلیوں کا اشارہ کر کے فرما رہے ہیں اے کعبہ تیری تو بڑی شان ہے، اے کعبہ تیری تو بڑی عظمتیں ہیں، لیکن میری امتیوں میں جو مومن بن جاتا ہے اے کعبہ وہ تجھ سے افضل ہو جاتا ہے۔ واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ شاعر اسلام ناہید رضا دیناج پوری، شاعر اسلام ناہید رضا دیناج پوری، شاعر اسلام ناہید رضا دیناج پوری۔ واہ، بہت ماشاءاللہ۔ ہمارے حافظ و قاری مولانا اسجد نورانی صاحب کیا ہی خوب انداز سے تقریر کر رہے ہیں۔ میں آپ سے یہی گزارش کروں گا کہ جو ادھر ادھر بھٹک رہے ہیں، جو دکانوں میں مکانوں میں ہیں، وہ جلد سے جلد آ جائیں، کیونکہ ہمارے باہر سے آنے والے شاعر ہندوستان جناب ناہید رضا دیناج پوری وہ اسٹیج پر تشریف لا چکے ہیں، بس کچھ ہی دیر میں ان کو دیا جائے گا۔ آپ کو ایسا نہ ہو کہ پھر اسٹیج میں جگہ نہ ملے، آپ جلد سے جلد آئیں اور بہت
ہمارے بہت سارے لوگ اسٹیج کے سامنے آ چکے ہیں، پنڈال کے نیچے آ چکے ہیں. میں یہ گزارش کروں گا کہ جلد سے جلد آپ آئیں اور پنڈال کے نیچے بیٹھے. محترم احبہ، آپ یہ عقیدہ بنا لیں، جب بھی کہیں جلسے میں آپ جائیں، آپ کو چائے پینی ہو چائے پی لیں، آپ کو اپنا ضروریات کچھ چیزیں ہیں پوری کر